السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی خبروں کے ساتھ۔ آج کے خبرنامے میں دیکھیے، ملک میں ایک بار پھر سجیں گے شاہین باغ، زرعی قوانین کی منسوخی کے بعد آسام سمیت یو پی میں احتجاج کی تیاریاں۔ کابینہ میٹنگ میں زرعی قوانین کی واپسی بل کو منظوری، لیکن کسان تنظیموں کا کہنا ہے کہ ایم ایس پی اور 700 اموات پر مطالبات قبول کرنے تک جاری رہے گی تحریک۔ اسرائیل کمپنی این ایس او گروپ کے خلاف ایپل نے دائر کیا مقدمہ، ایپل صارفین کے نقصان کو روکنے کے لیے مستقل روک کی مانگ۔ آکسفیم انڈیا نے ہندوستان میں کووڈ-19 ٹیکہ کاری مہم کے ساتھ چیلنجز پر جاری کیے سروے نتائج، 1/3 مسلمانوں، 20% سے زیادہ دلت آدیواسیوں کے ساتھ صحت کی سہولیات میں امتیازی سلوک کا دعویٰ۔ اگلے ہفتے امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کے دوسرے دور کا ہوگا آغاز۔ ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل آپ سے ایک گزارش ضرور کریں گے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو آپ لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ کو کچھ اس میں خامیاں نظر آتی ہیں تو آپ ہمیں کمنٹس باکس میں کمنٹ ضرور کریں۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں تفصیلات کی طرف۔ متنازع زرعی قوانین کی منسوخی کے مودی سرکار کے اعلان نے شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف احتجاج کرنے والی تنظیموں کے بھی حوصلے بلند کر دیے ہیں۔ ایک طرف جہاں لکھنؤ میں شاہین باغ کے طرز کے مظاہروں کی قیادت کرنے والے خواتین نے وزیراعظم نریندر مودی سے سی اے کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے، تو وہیں آسام کی متعدد تنظیمیں سی اے کے خلاف نئے سرے سے احتجاج شروع کرنے کے لیے کمر کس رہی ہیں۔ آل آسام اسٹوڈنٹ یونین آسو سے لے کر کرشک مکتی سنگرام سمیتی کے ایم ایس ایس تک متعدد تنظیمیں ہیں جو وہی تنظیمیں جو 2019 میں کورونا کی وبا کے پھوٹ پڑنے سے قبل ہونے والے مظاہروں میں آسام میں پیش تھی۔ اس سلسلے میں وہ غور و خوض کے لیے میٹنگوں کا سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ آسام میں سی اے مخالف تحریک نئے سرے سے شروع کرنے کے امکانات پر 27 نومبر کو تنظیم کی میٹنگ میں غور کیا جائے گا۔ وہیں اتر پردیش، جہاں اسدالدین اویسی سی اے کو انتخابی مدعا بنا کر تحریک دوبارہ شروع کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو وہیں لکھنؤ سے مسلم خواتین نے بھی آواز بلند کی ہے۔ لکھنؤ میں شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف شاہین باغ طرز کے مظاہروں کی قیادت کرنے والے خواتین نے وزیراعظم مودی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ زرعی قوانین کی طرح شہریت ترمیمی ایکٹ کو بھی منسوخ کریں۔ ناظرین، بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف۔ وزیراعظم نریندر مودی کی صدارت میں آج مرکزی کابینہ کی میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں تینوں زرعی قوانین کی واپسی سے متعلق قرارداد کو منظور کر لیا گیا ہے۔ تینوں زرعی قوانین کی واپسی کا اعلان دراصل گزشتہ دنوں وزیراعظم نریندر مودی نے ملک کے نام خطاب کرتے ہوئے کیا تھا۔ مرکزی کابینہ سے زرعی قوانین واپسی سے متعلق قرارداد کو منظوری ملنے کے بعد اب یہ بل پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں پاس کروایا جائے گا اور تینوں زرعی قوانین باضابطہ طور پر ختم ہو جائیں گے۔ حالانکہ کسان لیڈروں کا اب یہی کہنا ہے کہ ایم ایس پی اور 700 کسانوں کی موت بھی ایک اہم مسئلہ ہے، حکومت کو اس پر بھی بات کرنی چاہیے۔ اب بتا دیں کہ 26 جنوری سے پہلے تک انہوں نے کہا ہے کہ 26 جنوری سے پہلے تک اگر حکومت مطالبات تسلیم کرتی ہے تو وہ چلے جائیں گے۔ وہیں راکیش ٹکیت کا کہنا ہے کہ وہ صرف معافی مانگنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ کسانوں کے مسائل کو حکومت کو حل کرنا ضروری ہے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف۔ دہلی کی عدالت نے بی جے پی لیڈر سمبت پاترا کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے کا حکم دیا ہے۔ سمبت پاترا پر دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی مبینہ فرضی ویڈیو انٹرنیٹ پر پوسٹ کرنے کا الزام ہے۔ ویڈیو میں کیجریوال زیر قوانین کے تعلق سے بیان دے رہے ہیں۔ وہیں عام آدمی پارٹی کے لیڈر آتشی کی شکایت کو قبول کرتے ہوئے بی جے پی کے ترجمان یاد پاترا کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ سمبت پاترا نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر جو ویڈیو شیئر کی تھی، اس میں اروند کیجریوال مرکزی حکومت کے 3 متنازع زرعی قوانین کی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ویڈیو میں اروند کیجریوال زرعی قوانین کو 70 سال میں اٹھایا گیا انقلابی قدم قرار دے رہے تھے۔ بعد میں آپ نے اس ویڈیو کو فرضی قرار دے دیا اور سمبت پاترا کے خلاف ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے پولیس میں شکایت درج کر دی۔ ناظرین، بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف۔ سپریم کورٹ نے قومی راجدھانی علاقے دہلی میں فضائی آلودگی کی خطرناک صورتحال پر آج سماعت کی۔ سپریم کورٹ نے آلودگی کے حوالے سے ایک بار پھر سخت موقف اختیار کرتے ہوئے سماعت کے دوران کہا کہ ہم اس معاملے کو بند نہیں کریں گے اور صورتحال کا جائزہ لیتے رہیں گے۔ سپریم کورٹ نے حکومتوں سے کہا کہ آلودگی کو کم کرنے کے لیے جن اقدامات کو اٹھایا گیا ہے وہ آلودگی کم ہونے تک برقرار رہنے چاہیے۔ سپریم کورٹ نے حکومتوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اعداد و شمار کی بنیاد پر
سائنسی طریقے سے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ عوام ہر سال مصیبت کیوں برداشت کرے، اس سے ہم دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں۔ بتا دیں کہ اب اس معاملے کی آئندہ سماعت 29 نومبر کو ہونے والی ہے۔ ناظرین بڑھتے ہیں ایک اور اہم خبر کی طرف۔ ایپل نے کمپنی صارفین کے سرویلنس اور انہیں نشانہ بنانے کے لیے اسرائیل کے NSO گروپ اور اس کی پیرنٹ کمپنی کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے۔ یہ مقدمہ شمالی کیلیفورنیا کی عدالت میں دائر کیا گیا ہے۔ اس معاملے میں نئی جانکاری دی گئی ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ NSO گروپ نے اپنے پروڈکٹ پیگاسس اسپائی ویئر کے ذریعے ایپل صارفین کے آلات کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ کمپنی نے جاری بیان میں کہا ہے کہ کمپنی کے صارفین کے نقصان کو روکنے کے لیے ایپل ایک مستقل روک کی مانگ کر رہا ہے، جس کے تحت NSO گروپ کو ایپل سافٹ ویئر، اس کی خدمات اور آلات کے استعمال سے روکا جا سکے۔ ایپل کا یہ قدم امریکی سرکار کے ذریعے NSO گروپ کو بلیک لسٹ کرنے کے کچھ ہفتوں بعد سامنے آیا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا اداروں نے دراصل کچھ مہینے قبل انکشاف کیا تھا کہ پیگاسس کا استعمال 10 ممالک میں ہزاروں معاملوں میں کیا گیا ہے، جس کے بعد ہندوستان سمیت دنیا بھر میں اس کو لے کر ہلچل مچ گئی اور اس کے بعد اس کی جانچ کے احکامات دیے گئے، لیکن ہندوستان میں اس معاملے پر جانچ کے احکامات نہیں دیے گئے ہیں۔ ناظرین بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف۔ گجرات فسادات کے دوران مارے گئے کانگریس کے سابق رکن پارلیمنٹ احسان جعفری کی اہلیہ زکیہ جعفری نے سپریم کورٹ میں کہا کہ 2002 کے گجرات فسادات میں تشدد کو سوچ سمجھ کر انجام دیا گیا تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جمہوریت ایک جہاز کی طرح ہے جو صرف تبھی مستحکم رہے گا جب قانون کی عظمت برقرار رہے گی۔ احمد آباد میں گلبرگ سوسائٹی میں 28 فروری 2002 کو تشدد کے دوران مارے گئے کانگریس لیڈر احسان جعفری کی اہلیہ زکیہ جعفری نے فسادات کے دوران گجرات کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی سمیت 64 لوگوں کو SIT کی جانب سے دی گئی کلین چٹ کو چیلنج کر رکھا ہے۔ زکیہ جعفری کی جانب سے پیش سینئر وکیل نے گودرا کے 2002 کے واقعات اور اس کے بعد ہونے والے فسادات کو قومی سانحہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ عرضی گزار اس بات سے فکر مند ہیں کہ قانون کی عظمت ایسے مدعوں سے کیسے نمٹے گی جب لوگ جانوروں کی طرح سلوک کرتے ہیں۔ جعفری کی جانب سے ریکارڈ پر رکھے گئے مواد کا ذکر کرتے ہوئے کپل سبل جو کہ ان کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ قتل یا تشدد کے کسی ایک ذاتی معاملے سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا تشدد ہے جس کو سوچ سمجھ کر انجام دیا گیا تھا اور دستاویزوں سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ ملک میں ذات پات اور مذہب کی بنیاد پر صحت کی سہولیات میں امتیازی سلوک کو لے کر ایک سروے سامنے آیا ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 4 میں سے 1 ہندوستانی کے ساتھ ذات پات مذہب کی بنیاد پر امتیاز کیا جاتا ہے۔ سروے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس میں شامل 1/3 مسلمان، 20% سے زیادہ دلت اور آدیواسی اور تمام جواب دہندگان میں سے 30% نے مذہب، ذات پات یا بیماری یا صحت کی صورتحال کی بنیاد پر اسپتالوں میں یا صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ وروں کی طرف سے امتیازی سلوک کی جانکاری دی ہے۔ NGO آکسفیم انڈیا نے ہندوستان میں کووڈ-19 ٹیکہ کاری مہم کے ساتھ چیلنجز پر اپنے سروے کے نتائج کو جاری کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سروے سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان میں صحت کی سہولیات میں غریب اور متوسط طبقے کو مریضوں کے بنیادی حقوق سے باقاعدگی سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ ناظرین بڑھتے ایک اور خبر کی طرف۔ تریپورہ میں گزشتہ دنوں جس طرح سے فسادات ہوئے، مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا، مساجد پر حملہ کیا گیا، وہیں اس معاملے میں اب جن لوگوں پر UAPA کے تحت مقدمات درج کیا گیا تھا ان میں سے 4 کو آج عدالت نے ضمانت دی ہے۔ دراصل انہیں 2 ہفتے قبل UAPA کے تحت گرفتار کر لیا گیا تھا۔ چاروں مسلم علماء گزشتہ مہینے ریاست بھر میں پھیلے فرقہ وارانہ تشدد سے متاثرہ افراد کی عیادت کے لیے تریپورہ گئے ہوئے تھے۔ انہیں 4 نومبر کو حراست میں لیا گیا۔ 4 علماء کی نمائندگی کرنے والے ایڈوکیٹ محمود پراچا کا کہنا ہے کہ پہلے تو عدالت نے انہیں ضمانت دینے سے انکار کر دیا، اس کے بعد آج انہیں ضمانت مل گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو UAPA لگایا جا رہا ہے وہ دراصل لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے لگایا جا رہا ہے۔ بتا دیں کہ اس سے قبل اس مہینے کی شروعات میں UAPA کی دفعہ 13 کے تحت 102 ٹویٹر اکاؤنٹس کو بھی مبینہ طور پر تشدد کے بارے میں مسخ شدہ اور قابل اعتراض مواد پھیلانے کے الزام میں نشانزد کیا گیا تھا۔ ناظرین بڑھتے ایک اور خبر کی طرح۔ ناظرین ہم جانتے ہیں کہ گزشتہ سال جس طرح سے ہاتھرس کا اجتماعی عصمت ریزی کا معاملہ سامنے آیا تھا، اس کے بعد سے صدیق کپن جو کہ کیرل کے صحافی ہیں، ان کے ساتھ 4 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا، جو آج بھی
اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن اب بھی انہیں رہائی نہیں ملی ہے۔ وہیں اس معاملے میں ایک خبر سامنے آئی کہ انہی کے ساتھی صدیق کپن کے ساتھی عتیق الرحمان کو اب ایمس میں منتقل کیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ عتیق الرحمان کو دل کی ایک بیماری تھی جس کی وجہ سے ان کا دل بند صحیح طرح سے نہیں ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے انہیں آپریشن کی ضرورت تھی، لیکن انہیں آپریشن کے لیے وہاں اسپتال میں منتقل نہیں کیا جا رہا تھا۔ وہیں اس معاملے پر ان کے وکیل عتیق الرحمان کے وکیل نے عدالت سے کہا کہ ان کا معاملہ اسٹین سوامی کی طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے، جس طرح کہ اسٹین سوامی کی عدالت میں وہیں حراست میں ان کی موت ہو گئی تھی، انہیں ضمانت نہیں مل پائی تھی، اسی کی طرح اب عتیق الرحمان کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے، جس کے بعد الہ آباد ہائی کورٹ نے وکلاء کو یقین دلایا کہ وہ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ بتا دیں کہ یہ جو عتیق الرحمان تھے ان کی حالت 22 ستمبر کو لکھنؤ کی ایک عدالت جاتے ہوئے بگڑ گئی تھی، اس کے بعد ان کی حالت انتہائی سنگین ہو گئی تھی۔ وہاں ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ انہیں آپریشن کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد وہیں ان کے اہل خانہ نے بھی الزام لگایا تھا کہ جیل میں انہیں مناسب علاج نہیں دیا جا رہا اور ان کی دیکھ بھال نہیں کی جا رہی، جس کی وجہ سے ان کی بیماری بڑھ رہی ہے اور وہ مر بھی سکتے ہیں۔ بڑھتے عالمی خبروں کی طرف، امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ اور افغانستان میں انسانی بحران جیسے دیگر مسائل کو حل کرنے کے لیے اگلے ہفتے قطر میں مذاکرات دوبارہ شروع کرے گی۔ مذاکرات کا اعلان کرتے ہوئے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائز نے کہا کہ دونوں فریقین ہمارے اہم قومی مفادات پر تبادلہ خیال کریں گی، جس میں عسکریت پسند جماعت داعش اور القاعدہ کے خلاف انسداد، دہشت گردی کی کارروائیاں، انسانی امداد، تباہ حال افغان معیشت اور امریکیوں کی مدد کرنے والے افغانوں کو محفوظ راستہ دینا اس مذاکرات کا اہم حصہ ہوگا۔ واضح ہے کہ افغانستان میں طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے ہی امریکہ اور طالبان کے درمیان پہلے مذاکرات 9 اور 10 اکتوبر کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہوئے تھے، جس میں طالبان حکومت کے قیام کے بعد افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ ناظرین، آج کی خبروں میں اتنا ہی، کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔